السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم پھر آئے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جس میں آپ کا میرا ڈاؤٹ کلیئر ہوگا. تو یہ جو ویڈیو ہے آپ انشاءاللہ پوری دیکھنا, یہ بہت زیادہ یوزفل رہے گی آپ کے لیے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ. تو میرے حساب سے آپ کو پوری دیکھنی چاہیے. آپ لائک شیئر کریں نہ کریں, لیکن آپ کو اپنے لیے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے انشاءاللہ. تو ہم آج کا موضوع سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے, جس کے نام میں کافی بابرکت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر ایک امت کی کوئی نہ کوئی آزمائش ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی کیا آزمائش ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آزمائش رکھی ہے, ان کی جو امت کی آزمائش رکھی, وہ انسان کے مال میں رکھی ہے. کہ ہر انسان جو ہے وہ مال کی کثرت میں زیادہ مبتلا ہو چکا ہے. کہ پہلے جو انسان کی شہوت ہوتی ہے وہ بھوک سے شروع ہوتی ہے. کہ جو خطا ہمیں آدم علیہ السلام سے کروائی گئی تھی شیطان نے, تو وہ کیا خطا تھی کہ ان کا پیٹ بھروایا تھا. پہلی شہوت یہی تھی کہ انسان کو دنیا میں جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے نا, ایک ہوتا ہے کہ انسان زندہ رہ رہا ہے صرف بھوک کے لیے, کہ بھائی اس کو صرف ایک روٹی کھانی ہے, اپنی بھوک کو ختم کرنا ہے. لیکن ایک انسان ہوتا ہے کہ صرف اس لیے جیتا ہے کہ بھائی نہیں, میری تو زندگی اس لیے کہ میں بالکل بس فوڈی بلاگر بن جاؤں, کہ بس میری زندگی کا مقصد کھانا کھانا ہے. تو جو انسان زیادہ کھانا کھاتا ہے, جو انسان زیادہ مال میں مبتلا رہتا ہے, ایسے انسان اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور تو نبی نے بھی فرمایا ہے, خدا کی قسم جو مال کو عزیز رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور رسوا کرے گا. بے شک کہ دیکھو بھائی, تم دنیا میں اگر مال کو اپنا معبود بنا لو, کہ نصب العین بنا لو, کہ بھائی یہی میرا مقصد ہے, یہی میں اس چیز کو بالکل, کہ یہ چیز میرے لیے کیا ہے کہ بہت مین ہے, کہ یہ نہیں ملے گی تو میں بالکل پاگل ہو جاؤں گا. تو یہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت کو جب تم کسی اور چیز میں لے جاتے ہو, کہ جو محبت ہمیں اللہ سے کرنی چاہیے وہ محبت تم مال سے کر رہے ہو, بیوی سے کر رہے ہو, کہ بیوی سے کر سکتے ہو. لیکن انسان کیا ہے کہ مال سے اگر زیادہ محبت کر لے گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ اس کو رسوا کر دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ رحمان میں, کلو من علیہ فان, ہر شے کو فنا ہونا ہے. کہ اگر تم مال سے محبت کرو گے, پراپرٹی سے محبت کرو گے, کسی ایسے عزیز سے محبت کرو گے جس کی محبت اللہ کی محبت سے ٹکرا بھی جائے, تو اللہ اس کی محبت کو ہٹا دے گا. تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز ہمیں رسوا کر دے گی. کہ جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو دوسری شہوت جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ہے زنا. کیونکہ دیکھو اب مان لو میرے پاس بہت مال ہے, انسان کا جو ہے وہ سنگل ہے لیکن شادی نہیں ہوئی, لیکن اس کے پاس مال کافی ہے. تو جس کے پاس مال کافی ہے تو اٹینشن لڑکیاں کس کو دیں گی, ایک امیر لڑکے کو یا غریب کو؟ ایک امیر کو دیں گی, امیر کے پاس زیادہ لائن لگائیں گی. تو جب اس آدمی کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے کھانے کی, تو پھر سیکنڈ جو شہوت اس میں پیدا ہوتی ہے وہ ہے زنا کرنے کی. اس کو چاہیے کہ میری جو سیکشول ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو, تو اسے کوئی نہ کوئی تو چاہیے. تو نکاح کرنے کے لیے وہ سوچتا ہے کہ بھائی اب یہ نکاح کرنا, تو یہ تو اس کو مشکل لگتا ہے. لیکن زنا کی بس مجھے اپنی تھوڑی سی ریکوائرمنٹ ہی تو پوری کرنی ہے. تو پھر انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے پیسوں پھینکتا ہے, اپنے پیسے پھینکتا ہے اور لڑکی کو لے آتا ہے. تو ہر دن وہ الگ الگ نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان زنا کے قریب جاتا ہے تو اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے. اور 6 وبال ہے اس کے لیے, 3 تو آخرت کے لیے اور 3 دنیا میں ہے. تو آپ کے حساب سے وہ 3 دنیاوی اور 3 آخرت کے کون سے پنشمنٹ ہیں؟ جو پہلا آپ کا وبال ہے, پہلا تو یہ ہے کہ انسان کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. وہ نیک صالحین چاہے لوگوں کے سامنے کتنا بھی ہو, لیکن وہ رنگت اس کے جو دین کی سمجھ ہے وہ نور ہٹ چلا جائے گا. بیسیکلی کہ اس کا چہرے کا جو نیک صالحین لوگوں کا جو نور تھا وہ ہٹ جائے گا. سیکنڈ چیز کی رزق کی تنگی میں وہ انسان پھنس جاتا ہے. کہ آپ زنا میں ہو اور آپ سوچتے ہو کہ آپ حلال کا رزق کھا سکتے ہو, نہیں, اللہ تعالیٰ تو اس کو تنگ کر دیتا ہے, اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. اینڈ تھرڈ چیز کہ وہ رسوائیوں سے مرتا ہے. عزیزوں کے جانے کا خوف اس کے لیے لگ جاتا ہے, کہ جس سے تم محبت کرتے ہو, جس کے لیے تم گناہ کر رہے ہو, تو تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہارے لیے سکسیس کر دے گا, نہیں کرے گا, بالکل نہیں کرے گا. اینڈ 3 چیز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا, سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا اس پہ قہر نازل ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے بھی نہیں. جو انسان اپنی محفلوں کو پاک رکھتا ہے اور تنہائی کو ناپاک کرتا ہے, پامال کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو عبادتیں ہیں, جو رات میں نماز پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اعمالوں کو پھونک مار کے اڑا دے گا. تو صحابہ نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اعمال کو پامال کرتے تھے, اپنی راتوں کو پامال کرتے تھے. اینڈ تھرڈ چیز یہی ہے کہ اس کو انسان کو عذاب ملے گا اور اس کے حساب کتاب میں بہت سختی سے پیش آیا جائے گا. تو یہ 3 جو ہو گئے دنیاوی اور آخرت کے پنشمنٹ جو آپ نے بتایا ہیں, ماشاء اللہ سے بہت اچھی طرح ایکسپلین کرا آپ نے, میرے کو بھی سمجھ آیا اور انشاءاللہ ان کو بھی سمجھ آیا ہوگا.
اگر زنا اگر اتنا آسان ہوتا تو یوسف علیہ السلام کر بیٹھتے. لیکن زنا کیا ہے کہ شرک کے بعد جو 3 میجر سائنس گناہ ہیں سینس, وہ کیا ہے کہ شرک, سیکنڈ ہے کسی انسان کا مرڈر, اینڈ تھرڈ ہے زنا. کہ زنا سے بچو, کیونکہ زنا کا جو انجام ہے وہ بہت بیکار ہے. وہ انسان کو ایک ایسی گھاٹی میں پھینک دیتا ہے جس گھاٹی سے نکلنا پھر مشکل ہے. کہ جب ہم ایک قدم بڑھتے ہیں تو پھر تم اس کے نزدیک پہنچ گئے تو پھر ہمیں وہاں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا, پھر ہم گریں گے اور اپنے آپ کو رسوا کر دیں گے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آیا ہو. مجھے یقین ہے آپ کو یہ بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہو, کیونکہ مجھے بھی بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہے جس طریقے سے آپ نے ایکسپلین کرا اس کو. تو آپ نے, مجھے لگتا ہے کہ پوری ویڈیو دیکھی ہوگی, اور اگر نہیں دیکھی ہوگی تو پلیز پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ یہ جو ڈاؤٹ ہم نے کلیئر کرا آپ کو بہت اچھی طرح کلیئر ہو جائے. کیونکہ اس میں ہمارا تو فائدہ ہے ہی, کیونکہ اللہ ہمیں ثواب دے رہا ہے کہ ہم آپ تک نالج پہنچا رہے ہیں. لیکن آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اگر آپ کو نالج پہنچا رہے ہیں تو آپ اس کو پورا دیکھیں, سنیں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ. تو جب تک کے لیے آپ جو اپنے ڈاؤٹ جتنے بھی ہیں سب کمنٹ باکس میں ڈالیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان سب کے ڈاؤٹ کلیئر ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.